کہ محمد کی وہ نظریں تھی کہ دل میں رہا کرتی تھی، محمد کی وہ نظریں تھی کہ دل میں رہا کرتی تھی، زبان میں وہ فصاحت تھی کہ قوم میں وہا کرتی تھی۔ ایک دیہاتی اپنا اونٹ بیچنے کے لیے مکہ کے بازار میں آتے ہیں، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل اس کے اونٹ کو ادھار خرید لیتے ہیں، باقی خرید لیتے ہیں کہ ہم اپنے تمہارے اس اونٹ کو ہم بیچیں گے اور بیچنے کے بعد تم کو قیمت ادا کریں گے۔ لیکن کئی ایک روز ہو جاتا ہے، وہ ابو جہل اس کی قیمت لوٹانا نہیں چاہتے۔ وہ بدوی انسان کا ایک روز چکر لگا رہے ہیں، ابو جہل کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم کو اپنا اونٹ کی قیمت دے دو، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ جب وہ عاجز ہو گئے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں، تو آخر کار وہ قریش کے کچھ لوگوں کو یا مکہ کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے اور جانے کے بعد شکایت درج کی۔ ان سے کہا کہ ابو جہل سے ہماری قیمت وصول کروا لیجئے، ابو جہل سے ہماری قیمت کو دلوا دیجئے، وہ ادھار اونٹ خریدے ہیں لیکن ہم کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں۔ سارے سرداروں نے انکار کر دیا اور سرداروں نے یہ کہا کہ دیکھو ابو جہل بہت بڑا سردار ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ جرت اور وہ ہمت نہیں ہے کہ ہم ابو جہل کے سامنے کچھ بول سکیں یا اس کو تمہارے پیسہ دینے کے بارے میں کچھ بات کہہ سکیں۔ ایک کام کرو، جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، محمد تمہارا کچھ نہ کچھ فیصلہ کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بدوی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور نبی کے پاس جا کے ماجرا سناتے ہیں، اللہ کے رسول معاملہ ایسا ہے، ابو جہل کے پاس میرا اونٹ تھا، انہوں نے اونٹ باقی خریدا تھا لیکن اب تک وہ ہم کو قیمت ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے گھر میں گئے، گھر میں دستک دیا، ابو جہل چلا اٹھے کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے جواب دیا، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کس کام سے آئے ہو، کیوں آئے ہو ہمارے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم اس بدوی کے اونٹ کو خریدے ہو اور اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے ہو، وہ بیچارہ پریشان ہیں، تم اس کے اونٹ کی قیمت کو ابھی دو۔ وہ ابو جہل فوراً وہاں سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے قیمت لا کر اس بدوی کو دیتے ہیں، وہ بدوی اس قیمت کو لے کے خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ لوگ حیران پریشان، معاملہ کیا ہے؟ محمد کے ایک مرتبہ صرف کہنے پر ابو جہل جو دینے کو تیار نہیں تھا، دینا چاہتا نہیں تھا، وہ قیمت دینے پر تیار ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے پوچھا ابو جہل معاملہ کیا ہے؟ تم تو اس کو قیمت دینا نہیں چاہتے تھے لیکن محمد کے ایک بار کہنے پر تم راضی کیسے ہو گئے؟ ابو جہل نے کیا کہا جانتے ہو؟ ابو جہل نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، جب محمد نے میری آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اس کی قیمت ادا کرنے کو کہا تو لات و عزا کی قسم، میں لات و عزا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی غیبی مدد ہم کو جھنجھوڑ رہی ہو اور اس قیمت کو دینے پر مجبور کر رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں یہ تاثیر تھی میرے بھائی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ محمد کی وہ نظریں تھی کہ دل میں رہا کرتی تھی، محمد کی وہ نظریں تھی کہ دل میں رہا کرتی تھی، زبان میں وہ فصاحت تھی کہ قوم میں وہا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیو دیکھیے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے، نظروں سے نظریں ملائے، جس کی وجہ سے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں کوئی غیبی مدد ہم کو دینے کے لیے، قیمت ادا کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، اس لیے وہ شخص فوراً ابو جہل نے فوراً قیمت ادا کر دی۔ وہ تھی ہماری وہ ہستی، ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ ان پر درود بھیجیے، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔